بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1286 ہے اور آج ہم سورہ انبیاء کی صرف 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کریں گے، آیت نمبر 36 اور 37، 36 اینڈ 37۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِذَا، اور جب رآکا آپ کو دیکھتے ہیں، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان یتخذون، کہ تو وہ نہیں بناتے آپ کو الا ہزوا، مگر مذاق ہی۔ احد الذی، کیا یہ یہی ہے، الذی یذکر، وہ جو ذکر کرتا ہے، آلہتکم، تمہارے معبودوں کا، وہم، جبکہ وہ تو بذکر الرحمن، رحمان کے ذکر ہی سے ہم کافرون، خود ہی منکر ہیں۔ خلق الانسان، انسان پیدا کیا گیا ہے، من عجل، جلد بازی کے خمیر سے، سأریکم، عن قریب میں تمہیں دکھاؤں گا، آیاتی، اپنی نشانیاں، فلا تستعجلون، لہذا تم جلدی طلب نہ کرو مجھ سے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے، وہ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو اس کے سوا ان کا کوئی کام نہیں ہوتا کہ وہ تمہارا مذاق بنانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا یہی صاحب ہے جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتے ہیں؟ یعنی یہ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں، حالانکہ ان کافروں کی اپنی حالت یہ ہے کہ وہ خدائے رحمانی کا ذکر کرنے سے انکار کیے بیٹھے۔ انسان جلد بازی کی خصلت لے کر پیدا ہوا ہے، میں عن قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھلا دوں گا، لہذا تم مجھ سے جلدی مت مچاؤ۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے، وہ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو اس کے سوا ان کا کوئی کام نہیں ہوتا کہ وہ تمہارا مذاق بنانے لگتے ہیں۔ دوسری بات، کہتے ہیں کہ کیا یہی صاحب ہے جو ہم تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتے ہیں؟ تیسری بات، حالانکہ ان کافروں کی اپنی حالت یہ ہے کہ وہ رب رحمان ہی کا ذکر کرنے سے انکار کیے بیٹھے۔ چوتھی بات، انسان جلد بازی کی خصلت دے کر پیدا ہوا ہے۔ پانچویں بات، میں عن قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھلا دوں گا۔ چھٹویں بات، لہذا تم مجھ سے جلدی مت مچاؤ۔ بزرگان محترم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانے کے لیے مکے کے مشرکین جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ کیا یہی شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا تذکرہ کرتا ہے؟ یعنی کیا یہی وہ شخص ہے جو اس بات پر اعتراض کرتا ہے کہ تم ان بتوں کی عبادت کرتے ہو اور ان بتوں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ بت بے جان ہیں، نہ نفع پہنچاتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچاتے ہیں؟ ان مشرکین کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کیا ایسے بے حیثیت آدمی کو نبوت دی گئی، نعوذ باللہ، جو ہمارے معبودوں کو برائی کے ساتھ یاد کرتا ہے، نعوذ باللہ من۔ پیغمبر کے ساتھ اس طرح کی توہین آمیز باتیں کی جاتی رہی۔ ابو جہل اور اس جیسے جتنے لوگ مکے میں تھے، ان کی زندگی کا مقصد ہی یہی تھا کہ کس طرح رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بے حیثیت کرنے کی کوشش میں وہ ہمیشہ لگے رہتے تھے۔ زمین پر مکے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا تو آسمان والے نے رسول رحمت کو تسلی دی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مختلف مواقع پر آپ پر تسلی والی آیات نازل ہوتی رہی۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، کہ ان مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں پیغمبر ہم آپ کے لیے کافی ہیں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 10 میں یوں تسلی دی گئی، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور واقعی آپ سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی استہزاء کیا گیا ہے، کہ جن لوگوں نے ان سے مذاق کیا تھا ان کو اس عذاب نے آ گھیرا جس کا تمسخر وہ اڑاتے۔
سورہ فرقان کی آیت نمبر 41 میں بھی ان مشرکین کے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق اڑانے کی بات کہی گئی. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا. اور جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو مذاق ہی اڑاتے ہیں آپ کا اور بطور مذاق کہتے ہیں کیا یہی وہ شخص ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے. یہ رسول جس پاکیزہ نبی کا مذاق اڑا رہے ہیں انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مذاق اڑانے کے لائق تو یہ لوگ ہیں جو نبی کا مذاق اڑا رہے ہیں. اس لیے کہ مشرکین جو کام کر رہے ہیں اس سے برا کام کیا ہو سکتا ہے کہ مشرکین رب ذوالجلال کے ذکر ہی کے منکر ہیں اور اس اللہ کے ذکر سے غافل ہیں جس نے انہیں پیدا کیا، جس نے ان پر سینکڑوں احسانات اور انعامات کی. ان مشرکین کی بے عقلی پر ماتم کرنا چاہیے کہ جس عذاب کی دھمکی انہیں دی گئی اس عذاب کی یہ جلدی مچا رہے ہیں. انسان اسی فطرت پر پیدا کیا گیا ہے کہ وہ جلد باز ہوتا ہے. اس لیے یہاں کہا گیا خلق الانسان من عجل، انسان کے مزاج میں جلد بازی رکھی گئی ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 11 میں بھی انسان کی جلد بازی کے بارے میں کہا گیا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان ہے ہی بڑا جلد باز. ان مشرکین سے جنہوں نے عذاب کی جلدی بچائی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ، میں انقریب اپنی نشانیاں دکھا دوں گا، تم مجھ سے عذاب کی جلدی مت مچاؤ. اس لیے عذاب اپنے وقت پر آتا ہے. تمہارے جلدی مچانے سے نہ عذاب اپنے وقت سے پہلے آتا ہے اور نہ ہی عذاب کو ٹالا جا سکتا ہے. عذاب کا وقت مقرر ہے، جب وہ آ جائے گا ٹالا نہیں جائے گا، وہ تو اپنے وقت پر واقع ہو کر ہی رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.